قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع والعشرون، العدد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ 24واں سبق ہم آج شروع کر رہے ہیں، اور پچھلے سبق کی 2 یا 3 ایکسرسائزز ہماری رہتی ہیں، اور وہ ایکسرسائزز جو ہیں وہ اسی سبق سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے ہم نے انہیں چھوڑ دیا تھا پچھلے لیکچر میں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد ان ایکسرسائزز کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سبق آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ جو ہیڈنگ مل رہی ہے آپ کو وہ ہے العدد۔ تو اس سبق میں یعنی 24ویں سبق میں آپ کو گنتی کے حوالے سے کچھ مفید باتیں بتائی جائیں گی، اور گنتی کو ہم پچھلے اسباق میں تھوڑا تھوڑا کر کے الحمدللہ سیکھ چکے ہیں۔ تو بہرحال تیزی سے ایک نظر ہم اس گنتی پر ڈال لیتے ہیں۔ یہ جو پہلا صفحہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو 1 سے لے کے 10 تک کی گنتی نظر آ رہی ہے، اور اینڈ پہ 11 اور 12 کے اعداد بھی مل رہے ہیں۔ بہرحال جو گنتی کا اصول ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں گنتی کو 4 اقسام میں، 4 قسم کے گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ جو ہے وہ 1 سے لے کے 10 تک کے اعداد، اور 100 اور 1000 یہ 2 عدد بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ دہائیوں پر مشتمل ہے۔ تیسرا گروپ جو ہے وہ آپ کے 11 سے لے کے 19 تک کے اعداد، یعنی مرکب اعداد جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ہیں۔ اور چوتھا گروپ جو ہے وہ معطوف، یعنی جو ہم 20 اور 1 21، 30 اور 1 31، 40 اور 1 41، یعنی اس طرح کے جو آتے ہیں وہ گروپ بن جاتا ہے۔ تو جو پہلا گروپ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ اس میں سے پہلے 10 اعداد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی فردر ڈویژن ہوئی ہے کہ پہلا اور دوسرا عدد جو ہے وہ آپ کو مرکب توصیفی کی شکل میں مل رہا ہے، طالب واحد۔ ہاں مذکر مؤنث کا فرق البتہ ضرور ہے، طالبۃ واحدۃ۔ گنتی میں ایک چیز ہے عدد اور دوسرا ہے معدود۔ معدود وہ چیز جس کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، جس کو گن رہے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی عدد معدود کی ہے۔ 1 اور 2 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ معدود پہلے ہے اور عدد اس کے بعد اس کی صفت کے طور پر آ رہا ہے۔ طالب واحد، طالبۃ واحدۃ، طالبانی اثنانی، اور اثنانی کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا ملا کر پڑھیں گے طالبان اثنانی۔ تو معدود پہلے ہے اور عدد بعد میں۔ اسی طرح مؤنث میں طالبتان اثنتانی۔ 3 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکب اضافی کی صورت میں گنتی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ کی کہانی ہے، مضاف الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر، اور مضاف الیہ حالت جر میں۔ تو عدد پہلے آ رہا ہے 3 سے 10 تک، اور معدود جو ہے وہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، اور معدود جمع کا لفظ ہے۔ مذکر اگر معدود ہے تو عدد تا کے ساتھ استعمال ہوگا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد تا کے بغیر استعمال ہوگا۔ جیسے 3 طالب علم تو کہا جائے گا ثلاثۃ طلاب، اور 3 طالبات اگر کہنا ہو تو ثلاث طالبات۔ تو نوٹ کریں کہ طالب اس کی جمع طلاب ہے،
تو جمع استعمال کی گئی اور طالب چونکہ مذکر ہے تو عدد گولتا کے ساتھ آیا ثلاثتو. طالبہ اس کی جمع طالبات ہے, جمع استعمال کیا گیا طالبات, اور چونکہ مؤنث ہے تو عدد گولتا کے بغیر ثلاثو طالباتن. اسی طرح یہ 3 سے لے کے 10 تک چلی گئی جی. اس کے بعد 11 اور 12, اس میں آپ نوٹ کریں کہ یہ مرکب اعداد ہے. 11 سے لے کے 99 تک جو معدود ہوتا ہے وہ واحد منصوب استعمال ہوتا ہے. یعنی ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے لے کے 10 تک جو معدود ہے وہ جمع مجرور ہے. 3 سے لے کے 10 تک معدود جمع مجرور, اور 11 سے لے کے 99 تک جو معدود ہے وہ واحد منصوب. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں 11 احد عشرہ, یہ مرکب ہے, ایک احدہ ہے لفظ, ایک ہے عشرہ, ان دونوں کو ملا کر مرکب بن گیا احد عشرہ طالبن. اور مؤنث کے لیے احدا عشرۃ طالبتن. بالکل جو لیفٹ موسٹ کالم ہے آپ کا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 ٹک آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ 2 ٹک کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ معدود کے مطابق دونوں جو جزو ہیں مرکب کے وہ استعمال ہو رہے ہیں. معدود مذکر ہے تو جو دونوں اجزاء ہیں نا, احدہ عشرہ, وہ دونوں مذکر ہے, اور معدود اگر مؤنث ہے تو احدا عشرۃ, دونوں اجزاء جو ہیں اس مرکب کے وہ مؤنث ہیں. اسی طرح اثنا عشرہ طالباً اور اثنتا عشرۃ طالباتن. 13 سے لے کے آگے 19 تک آپ دیکھیں گے کہ پہلا کراس مل رہا ہے اور دوسرا ٹک. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہے تو پہلا جز جو ہے وہ اس کے برعکس ہوگا, یعنی مذکر کے لیے گولتا والا, اور دوسرا جز جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگا. 13 طالب علم کہنے ہو تو ثلاثۃ عشرہ طالباً, اور 13 طالبات کہنی ہو تو ثلاثہ عشرۃ طالباتن. اور یہ آپ کہیں کہ 11 سے لے کے 19 تک یہ جو آپ کے عدد ہیں یہ مبنی کنسیڈر کیے جاتے ہیں سوائے مثنی کے پہلے حصے کے, پہلے جزو کے. جو اسنا اور اسنتا ہے وہ چینج ہوتا ہے, اسنتئی اسنئی بن جاتا ہے نصب اور جر میں, باقی سب کے سب جو ہیں وہ مبنی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد دہائیاں آ جاتی ہیں. دہائیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عشرونہ, پھر دوسرے پیج پہ آئیں گے تو ثلاثونہ, اربعونہ, خمسونہ, ستونہ, سبعونہ, ثمانونہ اور تسعونہ. ان میں مذکر مؤنث کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا, یہی استعمال ہوتی ہیں, چاہے معدود مذکر ہو یا مؤنث ہو, دہائیاں یہی استعمال ہوں گی. 20 طالب علم کہنے ہو تو ہم کہیں گے عشرونہ طالباً, اور اگر 20 طالبات کہنی ہو تو یہی کہیں گے عشرونہ طالباتن. اس کے بعد اگلی گنتی جو ہے یہ معطوف حرف عطف کے ساتھ آپ دیکھیں گے 21 اگر کہنا ہو تو واحد و عشرونہ, واحد و عشرونہ طالباً, اور 21 مؤنث کے لیے ہو تو احدا و عشرونہ طالباتن. عشرونہ پہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ویسے ہی رہے گا. 22 میں اثنانی و عشرونہ طالباً اور اثنتانی و عشرونہ طالباتن. 23 سے لے کے 29 تک, یعنی وہی 3 سے لے کے 9 تک آپ دیکھیں گے پھر وہی کہانی آ جائے گی, یعنی مذکر معدود کے لیے گولتا والا عدد پہلا جز جو ہے, یعنی ثلاثتن اور ثلاثن, ان میں سے ثلاثتن استعمال ہوگا مذکر کے لیے. تو یہ 23 سے لے کے 29 تک, اسی طرح پھر 31 سے لے کے 39 تک, پھر 41 سے لے کر 49 تک, اسی طرح 51 سے 59 تک, اور یہ گنتی آپ کی آگے چلے گی. 99 تک پہنچ گئے آپ. 99 کے بعد پھر 100 آ جاتا ہے. اب 100 کو کیسے شو کرنا ہے؟ 100 اور 1000 کا جو معدود ہوتا ہے وہ واحد مجرور استعمال ہوتا ہے. 100 اور 1000 کا معدود واحد مجرور, اس لیے آپ دیکھیں 100 طالب علم کہنے ہو تو میاتو طالبن,
میاتو طالبن، جمع استعمال نہیں کی، طلاب نہیں استعمال کیا، ٹھیک ہو گیا نا. اور مونس کے لیے بھی میاتو کا لفظ یہ ہے، میاتو طالباتن. اس کے بعد ساتھ ہی اگلے پیج پہ ہزار کو بھی دیکھ لیں تاکہ بات یہیں پر وہ کلیئر ہو جائے. ہزار کے لیے الف طالبن اور الف طالباتن. تو معدود جو ہے 100 اور 1000 کے لیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد مجرور استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر 101، یہ پھر وہ معطوف والی گنتی شروع ہو گئی. میاتو طالبن و طالبن، 101 طالب علم اگر کہنے ہو تو میاتو طالبن و طالبن، یعنی اب پیٹرن آپ سامنے رکھیں، میاتو طالباتن و طالباتن. اب چونکہ گنتی اصل میں ہمارا مقصد بھی نہیں ہے اتنا، تو اس لیے بس یہ موٹی موٹی گنتی ہم ذرا دیکھ رہے ہیں. اب آگے جو تفصیلاً انہوں نے پھر 200 300 پھر 2000 3000 اور یہ 20000 اور 1,00,000 تک چلی جاتی ہے گنتی. اس کو آپ اپنے طور پہ اگر جس کو دلچسپی ہو وہ پڑھ لے. یعنی میرا خیال ہے کہ ہم بجائے اس کے گنتی پہ اپنا وقت جو ہے وہ لگائیں، ہم موٹی چیزیں گنتی کے حوالے سے، یعنی اتنی گنتی ہمیں پتہ ہونی چاہیے جو ہماری قرآن مجید کی آیات میں استعمال جو ہوئی ہے وہ ہمیں سمجھنے میں مدد حاصل ہو. اس میں صرف ایک اس سبق کا جو آخری پیج ہے اس کی طرف میں توجہ چاہوں گا آپ کی، اس کو ذرا کھول لیں. یہ صفحہ نمبر ہے 162. صفحہ نمبر 162 میں احوال العددی آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. یہ وہ ساری کہانی ہے جو ٹیک اور کراس والی کہانی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس کو بس ایک مرتبہ پڑھ لیں، بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. العددانی، 2 عدد کون کون سے؟ واحد و اثنانی. واحد اور اثنان جو ہے یہ 2 عدد علی وفق المعدودی، معدود کے موافق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ پوائنٹس ہیں، اصل جو خلاصہ کہہ لیں آپ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ 2 عدد 1 اور 2 یہ معدود کے موافق ہوتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے کہ الاعداد، ابھی اعداد جمع آ گئی ہے تو اس میں 2 سے زیادہ ہوں گے ظاہر بات ہے. من 3 الی 10، 3 سے لے کے 10 تک. یہ علی عکس المعدودی، عکس کہتے ہیں اپوزٹ، یعنی برعکس ہم جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ معدود کے الٹ ہوں گے. تیسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ العددانی، 2 عدد 11 اور 12، یہ الجزآنی علی وفق المعدودی، دونوں جز، الجزآنی دونوں جز معدود کے موافق ہوں گے. کلیئر ہوگی بات؟ جبکہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ الاعداد من 13 الی 19، وہ اعداد جو 13 سے 19 تک ہیں ان میں الجزء الاول، پہلا جز علی عکس المعدود، معدود کے الٹ ہوگا، برعکس ہوگا. والجزء الثانی علی وفقہ، اور جو دوسرا جزو ہے وہ اس کی موافق ہوگا. اب معدود کا احوال کیا ہے؟ احوال المعدودی وہ یہ ہے کہ 3 سے لے کے 10 تک معدود جمع مجرور آتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مضاف الیہ بن رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، 3 سے 10 تک تو وہ جمع مجرور آئے گا. 11 سے 99 تک مفرد منصوب، واحد منصوب، اور 100 اور 1000 کا مفرد مجرور یعنی واحد مجرور. تو یہ معدود کا خلاصہ ہے اصل میں اگر دیکھا جائے تو. کیا رزلٹ نکلا جی؟ معدود کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ 3 سے لے کے 10 تک جو معدود ہے وہ آپ کا جمع مجرور ہے. 11 سے لے کے 99 تک معدود واحد منصوب، اور 100 اور 1000 کا معدود واحد مجرور. بس یہ خلاصہ آتی ہے، اور یہ تمیز کہلاتی ہے. ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ منصوب ہونا معدود کا کس وجہ سے ہے؟ تمیز ہونے کی وجہ سے.
اور 3 سے لے کے 10 تک اور 100 اور 1000 کی تمیز جو ہے یہ مجرور ہوتی ہے. یہ ایک ایکسیپشن کے طور پہ آپ اسے یاد کر سکتے ہیں. اس میں ایک آخری پوائنٹ یہ ہے جو بالکل اس پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے کہ گنتی کو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں, جو کہ آپ کے سامنے عدد آ رہا ہے کہ 6543, 6543, گنتی کو لکھنا کیسے آپ نے, یہ آپ کو ایک طریقہ ذرا پتا ہونا چاہیے. ہم اردو میں بول رہے ہیں نا کہ 6543, انگریزی میں بھی اسی طرح کہیں گے کہ 6543, لیکن عربی میں جب آپ نے لکھنا ہے تو سٹارٹ جو ہے وہ بالکل دائیں طرف سے شروع کرنا ہے, اکائی سے, ٹھیک ہے نا. تو نہیں, اردو بھی دیکھا جائے تو ادھر سے لکھی جاتی ہے, لیکن اردو میں آپ 6 کو پہلے لکھتے ہیں, 6000 پہلے لکھتے ہیں نا. عربی میں سٹارٹ ہی دیکھیں آپ 3 سے ہوگا. پہلے 43 کو آپ نے مینشن کرنا ہے. 43 کے لیے کیا عربی بنے گی؟ ثلاثۃ و اربعون, ثلاثۃ و اربعون یا ثلاث و اربعون, یعنی یہ ڈیپینڈ کرے گا معدود پہ. معدود مذکر ہے تو ثلاثۃ و اربعون, کیونکہ وہ جو دہائی ہیں وہ تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہوتی ہے نا, ٹھیک. صرف چینج ہو رہا ہے پہلا جز, ثلاثۃ یا ثلاثن, ثلاثۃ و اربعون, ثلاث و اربعون, یہ 43 آپ کا کور ہو گیا. اس کے بعد آگے آئیں جی, یہ اکائی دہائی ہوگی. اب سینکڑے پر آ جائیں, وہ ہے آپ کا 500. تو 500 کی عربی کیا ہے؟ 500. 500 کی عربی 500. یہ پورا چارٹ آپ کے سامنے اگر آپ دیکھیں گے 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 جو آپ کے سامنے لکھے ہیں پچھلے پیج پر 160 پر. 300 کے لیے 300, 400, 500, اس طرح چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ نے کر دیا جی وہ 500 اور 500, یہ پورے 500. اور اس کے بعد آگے آ جائیں جی 6000. اب 6000 کے لیے کیا ہے؟ 6,000, 6,000, پھر آگے ریالن. کلیئر ہو گیا؟ مذکر اور مؤنث میں فرق صرف آپ دیکھیں پہلا جز اس میں پڑ رہا ہے, ثلاثۃ اور ثلاثن ہے, باقی سارا کا سارا وہی ہے. ایسے ہی ہے نا, صرف پہلے والے حصے میں فرق پڑ رہا ہے. تو یہ ایک آپ کی دلچسپی کے لیے, اگر آپ کا کبھی دل کرے گنتی عربی میں لکھنے کو, کوئی لمبی, ویسے سادہ گنتی بھی عربی کی بڑی پیچیدہ ہے, تو لمبی تو اور پیچیدہ ہو جائے گی. لیکن اب بہرحال ان معدود کے احوال کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیں پچھلے سبق کی جو ایکسرسائزز ہیں ان کی طرف. ہاں جی, ایکسرسائز ہے ہماری اقرا ما یلی, آپ نے پڑھنا ہے. یہیں پر آپ کا اعراب کا بھی جو ہے امتحان آ جاتا ہے. ثم اکتبہ, پھر اس کو لکھ, ما کتابت الاعداد الواردۃ فیہ بالحروف, اعداد کی کتابت کے ساتھ, وارد ہونے والے اعداد کی کتابت کے ساتھ, اس میں حروف کے ساتھ, حروف کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے. جیسے پہلا جملہ ہے آپ کے پاس جی, اندی 50 ریالن. 50 کی پہلی بات یہ کہ 50 کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس جملے میں کس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. مبتدا کی جگہ پر ہے, خبر کی جگہ پر ہے, مفعول کی جگہ پر ہے, فاعل کی جگہ پر ہے, جس جگہ پر بھی استعمال ہو رہا ہے اس حساب سے اس کا اعراب آپ نے دیکھنا ہے. تو اصل یہ اعراب کی پریکٹس آپ کی ہو جائے گی اس بہانے سے. ہاں جی, اندی 50 ریالن, 50 کس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے, کون سا جملہ ہے یہ اور کس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے؟ جملہ اسمی ہے, جملہ اسمی ہے اور مبتدا ہے یا خبر؟ مبتدا کی جگہ پر, کیونکہ اندی سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور ظرف یا جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بن سکتے. تو مبتدا رفع میں ہوتا ہے, لہذا 50 کی عربی آپ نے رفع میں لکھنی ہے, اس لیے کہ دہائیاں جو ہیں وہ اونا اور اینا ساؤنڈز کے ساتھ شو ہوتی ہیں. 50 ریالن, ٹھیک ہو گیا جی. 20, 30, 40, 50, 60, اسی طرح نہیں 50 کہاں ہوا آئے گا جی, 50 کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے. 50 شاید, کیونکہ بات وہی ہے کہ کہاں ہے جی 50 159 پیج پہ جی. 50 وہ ویسے ہی ڈل گیا کیونکہ باقی دیکھیں نا زبر ہے سب پر. ہاں جی, اندی 50
ریالن. خمسون آپ نے رفع میں رکھا اس لیے کہ مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے. جی دوسرا جملہ ہے رأیت 50 طالباً فی القاعتی. ہاں جی اب رأیت کے لیے مفعول بن رہا ہے 50 تو خمسونہ کی بجائے آ جائے گا شبیر صاحب خمسینہ. رأیت 50 طالباً. اب طالباً وہی رہنا ہے کیونکہ 11 سے لے کے 99 تک جو معدود ہے وہ واحد منصوب ہے. ٹھیک ہو گیا نا, 50 صرف چینج ہو رہا ہے, دیکھ لیں. تیسرا جملہ ہے جی تیسرا جملہ ہے اشتریت میں نے خریدا حاضل موجم. حاضل موجمہ اس ڈکشنری کو بی 50 دولارن 50 ریال میں, $50 میں, سوری $50 میں. میں نے اس ڈکشنری کو $50 میں خریدا. تو خمسونہ خمسینہ خمسینہ رفع نصب جر 3 جملوں میں وہ تینوں استعمال ہو گئے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ جملے میں استعمال کرنا ہے. چوتھا جملہ جی عبدالرزاق صاحب کراتو 60. جی کراتو کے لیے ستینہ استعمال ہوگا اس لیے کہ ستینہ اس کا مفعول بنے گا. ستونہ سے ستینہ ہو گیا اور صفحتن تو یہ واحد منصوب ہی رہنا ہے. کراتو 60 صفحتن میں نے 60 صفحے پڑھ لیے. پانچواں جملہ جی شریف صاحب فی حاضر المجلتی اس ڈکشنری میں 40 صفحے ہیں. جی اربعینہ کیوں آئے گا جی؟ پہلی بات یہ اربعینہ کیوں آئے گا, نصب یا جر کیوں آئے گی؟ فی حاضر المجلتی جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے اربعونہ, تو یہ خبر مقدم ہے اور مبتدا جو مؤخر ہے اس میں 40 کا عدد استعمال ہو رہا ہے, لہٰذا مبتدا رفع میں ہوتا ہے تو اربعونہ صفحتن. جی امیس آپ کے لیے جملہ ہے, اچھا جملہ ہے. فی الشہری یعنی جملہ میں اردو بولتا ہوں کہ مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں. تو پہلے بتائیں کہ 29 یا 30 کے لیے اعرابی حالت کیا ہونی چاہیے؟ رفع حالت, اس لیے کہ مبتدا بنیں گے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. اب کریں جی اس کو 29 کی عربی کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ جی فی الشہری 29 29 یومن او 30 یومن. جی وفی الیومی اور دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ساتن, ساتن ہے نا, ساتن مونس ہے, اس کے لیے گولتا کے بغیر عدد ہوگا 24 میں. اربعون و عشرون ساتن, اور ایک گھنٹے میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. وفی الساعتی 60, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, چاہے مذکر ہو مادو چاہے مؤنث ہو 60 ہی آئے گا. 60 دقیقتن. وفی الدقیقتی اور منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کیا ہوا جی, پورا جملہ کیا بنا کہ مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں, دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, کم از کم یہ جملے تو شبیر صاحب ہمیں مدد دیں گے. جی شاہ صاحب آپ کے لیے جملہ ہے 7واں کے 20 برتقالتن مالٹے, 20 مالٹے لا. ہاں جی لا ہاتھی. اب 20 کو لانا ہے آپ نے, وہ مفعول کے طور پہ ہے نا, کیا لا 20 مالٹے. مالٹے تو ہونے ہی نصب میں ہے 20 ماشاءاللہ. ہاتھی 20 برتقالتن. جی گلزار صاحب 90 طالب علم کامیاب ہوئے اور 20 طلبہ فیل ہو گئے. جی پہلے بتائیں 90 طلبہ کامیاب ہوئے, یہ 90 جو ہیں یہ کس اعرابی حالت میں آئیں گے؟ اعرابی حالت کیا ہوگی؟ رفع. کیوں بھلا؟ فائل بن کے آ رہا ہے ماشاءاللہ. جی بس یہ کلیئر ہونا چاہیے. جی تو کیا کریں ربی جی؟ نجح 90 طالباً ورسبا 20 طالباً. جی شبیر صاحب یہ رسبا کلیئر ہو گیا, نجح پاس ہونا اور رسبا فیل ہو جانا. جی شبیر صاحب آپ سے جملہ ہے فی حاضر القریتی اس بستی میں, اس گاؤں میں 70 فیملیز ہیں.
ماشاءاللہ جی. فی حاصل کریتی سبعون اسرتن, ٹھیک ہے 70 خاندان رہتے ہیں جی. 10واں جملہ ہے عبدالرزاق صاحب کہ میری عمر 30 سال ہے. سنی 30 سنتن, کم از کم عمر اپنی بتا سکتے ہیں اب عربی میں کہ جی میری عمر 30 سال ہے, میری عمر 40 سال ہے, میری عمر اتنے سال ہے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ایک ایکسرسائز ہماری مکمل ہو گئی ہے. جو اگلی ایکسرسائز ہے وہ 21 سے لے کے 30 تک کے اعداد آپ کے سامنے آ رہے ہیں مؤنث کے لیے, اور آخری ایکسرسائز اس سبق کی جو ہے وہ ہے تمرین 190. اقرا ما یلی, پڑھ جو نیچے آ رہا ہے, ثم اکتبہ, پھر اس کو لکھ, ما کتابت الاعداد الواردۃ فیہ بالحروف, حروف میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے, جو اس میں اعداد وارد ہو رہے ہیں کتابت کے ساتھ. حروف میں جو حروف میں آپ کے جو اعداد آ رہے ہیں ان کو کتابت میں, یعنی آپ کہہ لیں کہ اسے 31-32 کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے جی. پہلا جملہ آپ کے لیے, فی ھذا الفصل, اس کلاس میں 31 طالبات ہیں. ماشاءاللہ جی. پہلی بات یہ کہ یہ 31 طالبات جو ہیں یہ جملے میں کس جگہ پر استعمال ہو رہی ہیں؟ مبتدا کی جگہ پر. تو مبتدا رفع میں ہوتا ہے, لہٰذا 31 کو بھی آپ نے رفع میں لکھنا ہے. 21, 21, ہاں جی 31 کیا ہوگا جی؟ 31, 31 طالبتن جی, وہ تو ہے ہی ہے. دوسرا جملہ امیس آپ کے لیے پھر وہی جملہ آ گیا کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. فی الیوم 24 ساعتن. جی شاہد صاحب تیسرا جملہ آپ کے لیے, میرے پاس 33 روپے اور 45 ریال ہیں. اندی سلاسن وثلاثون روبیتن, ریال مذکر ہے نا, تو اس کے لیے پھر 5 خمسۃن آئے گا, وخمسۃ واربعون ریالا. ٹھیک ہے نا, دونوں طرف خیال رکھنا پڑتا ہے, آسان نہیں ہے گنتی بہرحال. جی گلزار صاحب چوتھا جملہ کہ میں نے اسے 22 سال پہلے دیکھا تھا. غلط. رأیتہ قبلہ, قبلہ جب آپ مضاف بنا رہے ہیں تو اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا, اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, لہذا 22 ٹھیک ہے. رأیتہ قبل 22 ملا کر پڑھیں گے, قبل 22 سنتن, میں نے اسے 22 سال پہلے دیکھا. جی شبیر صاحب میں نے 66 صورتیں یاد کر لیں. جی حفظت, جی پہلی بات یہ کہ 66 کو کس اعرابی حالت میں لکھیں گے آپ؟ رفع میں, نصب میں یا جر میں؟ نصب میں لکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ مفعول ہے. ماشاءاللہ یہ تو کلیئر ہو گیا نا الحمدللہ. اب مفعول آئیں جی حالت نصب میں 66 کے لیے. 66 کے لیے 6 + 60, اور چیز کیا صورت ہے؟ تو صورت مؤنث ہے, اس کے لیے گولتا کے بغیر. نہیں واؤ کے ساتھ آئیں گے نا. ستن و ستون, ستن و ستین, ستونا ستینا ہے نا, اونا ہی نا ساؤنڈ ہے نا, اور وہ ستن ہے. سلاستن, اربعتن, خمسۃن, ستۃن, تو یہ کیا بنے گا؟ ہاں جی مؤنث کے لیے نا, تو ستن, ستن و ستین. میں نے 66 صورتیں یاد کی. حفظت ستن و ستین سورتن. اتنے سارے سین دیکھیں آگے, ستن ستین سورتن. جی
تو ستونا رفع ہے نا, تو ستونا کی نسب کیا ہوگی؟ ستینا. مسلمون واو کے ساتھ, واو کیا ہوتا ہے؟ عطف ہے نا, دونوں کا اعراب چینج ہوگا نا. واو حرف عطف ہوتا ہے, حرف زیدن و حامدن, زیدن و حامدن, زیدن و حامدن. ستونا ستینا, اونا اینا, مسلمونا مسلمینا, سیم اعراب ہے, سیم اعراب ہے نا. ستن و ستینا. بس اس کو کلیئر کریں نا. بس آپ کہتے ہیں جی میرے پاس 66 کتابیں ہیں, فرض کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے پاس 66 کتابیں ہیں. ہندی اب کتاب ہے نا, کتاب مذکر ہے. ستتن و ستون کتابن. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا نا آپ؟ ستونہ رفع کی حالت ہے, ستینہ نصب اور جر کی حالت ہے. جی عبدالرزاق صاحب, سورہ رحمان میں 78 آیات ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ فائدہ ہے کہ سورہ رحمان میں 78 آیات ہیں, سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں, تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے کم از کم اتنے تو ہمیں عربی کی گنتی آنی چاہیے نا. جی فی سورۃ الرحمن 78 آیات ہے نا. آیت مؤنث ہے, لہذا گولتا کے بغیر عدد. پہلا حصہ سمانن, سمانیتن ہوتا ہے اور سمانن ہوتا ہے. سمانن و سبعون آیتن. کلیئر ہو گیا جی؟ سورہ رحمان میں سمانن و سبعون آیتن. جی آخری جملہ ہے کہ میں نے 99 صفحے پڑھ لیے. جی قراتو, ہاں جی صفحتن, پہلے صفحتن دیکھیں مؤنث ہے, اس کے لیے گولتا کے بغیر پہلا جز تسعن. ماشاءاللہ تسعن, اور مفعول ہے اس لیے نصب میں آیا. تسعن و تسعین, تسعن و تسعین. شبیر صاحب کلیئر ہو گیا نا؟ قراتو تسعن و تسعین صفحتن. 78 والا سمجھ نہیں آیا؟ 78 میں دیکھیں, 78 میں جو پہلا جز ہے وہ ہے 8 کے لیے. 8 کے لیے پہلے نوٹ کریں کہ 8 کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے. سمانین اصل میں یہ ہے سمانیون. اس میں منقوص کتنی دفعہ پڑا ہے؟ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہو. وادی سمانی, تو وادن کا جس طرح وادن ہے اسی طرح سمانن ہے, تو سمانن رفع ہی ہے. سمانیتن بھی رفع ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یہ سمانی یون تھا اصل میں, جسے ہم نے سمانن کہہ دیا, اس لیے یہ رفع میں ہی آ رہا ہے, یہ جر نہیں ہے, یہ اس میں منقوص کے طور پہ استعمال ہوا ہے. لیکن جی الحمدللہ عدد کے حوالے سے بھی جو ضروری ایکسرسائزز تھی وہ ہماری ہو گئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں 25واں سبق شروع کریں گے, اور کوشش آپ نے کرنی ہے کہ عربی میں ان ایکسرسائزز کے نمبر کو ذرا بولنے کی کوشش کریں, تاکہ اس کتاب کے آخری 5 اسباق یا 6 اسباق جو رہتے ہیں ان میں ہم ایکسرسائز کا نمبر کم از کم عربی میں بول سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.